دن میں تعلیم کرتا تھا، رات کو میں نوکری کرتا تھا۔ دنیا کا سب سے پہلا میں نے لائٹ بلب بنایا جو کہ بہت ہی ہائی فیلئر قسم کے بلبوں کو ریپلیس کرنے کے لیے تھا۔ ایک ایسی چیز تھی جو کہ جس کا کہ بے انتہا فائدہ ہوا، کہ بہت ہی کم انرجی والی چیز۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کسی بھی دنیا کے کونے میں جس کو ایل ای ڈی کا بینیفٹ نہ ہوا اور پتہ نہ ہو۔ 56 سال پہلے اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے اور اپنے پروفیشن میں سیکھنے کے لیے آبویسلی اس ٹائم پہ امریکہ میں سمجھا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ وہ بیسٹ پریکٹسز کے لیے وہی ملک ہے، بیسٹ ایجوکیشن کے لیے۔ تو میں 56 سال پہلے چلا گیا تھا لاس اینجلس۔ میں نے پھر 67 میں تعلیم شروع کی۔ دن میں تعلیم کرتا تھا، رات کو میں نوکری کرتا تھا۔ تو تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر کچھ جابز بھی کیے طرح طرح کے۔ تو اس کے بعد پھر ایک کمپنی میں موقع ملا دیکھنے کا کہ یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جو کہ ایل ای ڈی کہلاتی ہے، اور اس میں پھر 1972 میں اب بہت سال پہلے، آپ سمجھ لیں کتنے سال ہو گئے اس کو۔ تو اس میں پھر دنیا کا سب سے پہلا میں نے لائٹ بلب بنایا جو کہ بہت ہی ہائی فیلئر قسم کے بلبوں کو ریپلیس کرنے کے لیے تھا۔ تو وہ کر کے اس کے بعد پھر میری بیگم نے اور میں نے پھر ہم نے اپنی کمپنی شروع کی، اور ایک ایسی چیز میں میری چیز رہی جو کہ دنیا کی آنے والے وقتوں کی روشنی ایل ای ڈی کے ساتھ۔ تو ساری بنیاد اس نئی انڈسٹری کی جو کہ اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، دنیا میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ ایل ای ڈی کیا بلا ہے۔ تو اس کے میں نے ایل ای ڈی لائٹنگ پروڈکٹس بنانی شروع کی، جو کہ اب ہزاروں کی تعداد میں بنا چکا ہوں۔ تو وہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ جس کا کہ بے انتہا فائدہ ہوا، کہ بہت ہی کم انرجی والی چیز۔ تو وہ بس شروع کی 40 سال پہلے۔ اب 3 مہینے پہلے اس کو 40 سال پورے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر میں بہت سے کام کر سکا ہوں، بہت دوسرے کام۔ بس یہی ہے کہ اس کی بنیاد اس انڈسٹری کی میں نے رکھی۔ اس کے بعد پھر ایک دفعہ آپ ویب سائٹ پہ ڈال دیں تو پھر وہ تو کوئی بھی اس کو کاپی کر لے، مگر یہ ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ میں ایسی انڈسٹری کریٹ کر سکا گلوبلی، جس جو کہ اب آج یہ ہے کہ اس ایل ای ڈی لائٹنگ انڈسٹری جو ہے اس نے دنیا بدل دی ہے پوری۔ میں 3rd جنریشن انجینئر ہوں، اور پیدا ہوتے ہی میں ٹولز میں مجھے شوق تھا۔ تو میں تو بچپن سے ان چیزوں میں، کہ تعلیم تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی تعلیم، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں بیسکلی مجھے اگر بنیادی تعلیم مل جاتی تو پھر بھی میں اتنا ہی سکسیسفل ہوتا، کیونکہ میرا جو ہے وہ ووکیشنل ٹریننگ کی طرف میرا یہ ہے کہ اپنے ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنا اور جڑی ہوئی چیزوں کو بہتر کرنا، اور بہتر چیزوں کو اور بہتر کرنا، اور یہ ہے کہ اوروں کے لیے کس طرح سے جو بھی کروں اس کا اوروں کو کتنا فائدہ پہنچے۔ تو وہ چیز میرے اندر بس رہی ہمیشہ کے لیے۔ تو بس وہ قدرتی طور پہ مجھے ایسے موقع ملے ہیں بالکل ہمیشہ کہ میں یہ اپنی جو پروسیس ہے اس کو جاری رکھ رہا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ جو بھی میں کر رہا ہوں اس کو اوپر والے کو پسند ہے۔ میرے ساتھ لگاتار معجزے پہ معجزے ہوتے چلے جاتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں مجھے نہیں پتہ۔ میں بھی اس لیے کہ میں سچ بولتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اوروں کی فکر کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ مطلبی سیلفش وہ ہو جاتے ہیں، مگر یہ نہیں ہماری آتی انسانیت کی تو ضرورت یہی ہے کہ آپ اپنے لیے جو مرضی کریں، مگر زیادہ تر دوسروں کے لیے سوچیں۔ تو وہ اب یہ جو ٹیکنالوجی ہے، ایل ای ڈی چپ کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس نے ایل ای ڈی چپ ایجاد کیا ہوگا اس کو شاید نوبل مل جائے۔ میں نے ایل ای ڈی کو پیکیجنگ کی ہے۔ ایل ای ڈی تو خود بخود کچھ نہیں کرتا، مگر اس کو کئی لیول کے پیکیجز میں بنا کے، اور اس کو پھر ایسی چیز بنانا جیسے آئی بی ایم کرتا ہے، یا ایپل کرتا ہے، یا مائیکروسافٹ کرتا ہے، کہ ان کو ایسے مائیکروسافٹ ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ تو ایک آئی ٹی سے تعلق ہے۔ تو ایسے پیکیج کرنا کہ وہ پروڈکٹ استعمال ہو سکے۔
تو وہ کرتے کرتے وہ وہاں کے بڑی سے بڑی امریکہ کی کمپنیوں کے لیے بناتا رہا، سارا کچھ کرتا رہا. پھر مجھے کیونکہ میری ساری جو پیکیجز کی ڈیزائنس تھے وہ پھر 90s میں جا کے وہ اتنے چین نے دیکھ لیا کہ یہ اتنی زبردست آنے والی انڈسٹری ہو سکتی ہے. تو چین نے میری ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو دیکھ لیا، کاپی کر لیا، میری ویب سائٹ کو بھی دیکھ لیا، کاپی کر لیا. تو انہوں نے آج کو دیکھیں کہ ساری دنیا میں ایل ای ڈی جو ہے وہ ایسی چیز ہو گئی ہے آج کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کسی بھی دنیا کے کونے میں جس کو ایل ای ڈی کا بینیفٹ نہ ہوا اور پتہ نہ ہو. وہ سب پروڈکٹس جو میں نے شروع کی تھی ان میں پتہ چلا کہ سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ جو پرانے وقتوں کے فلمنٹ بلب ہوتے ہیں، فلمنٹ جو کہ اب تو نظر ہی نہیں آئیں گے. فلمنٹ بلب جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پاور لیتے ہیں اور اس کی 95% جو اس کی انرجی ہوتی ہے، جو آپ کی واٹیج یوز ہوتی ہے، 95% صرف گرمی دیتی ہے، وہ لائٹ نہیں دیتی. 5% یا اس سے کم جو ہے وہ روشنی دیتی ہے. تو وہ اتنا زیادہ پاور لیتی ہے اور وہ بہت جلدی فیل ہو جاتا ہے. اس کے برعکس ایل ای ڈی اگر بن سکے اس کا تو وہ ساری عمر چلتا ہے، وہ کبھی نہیں فیل ہوتا. اس کی کوئی اگر وہ صحیح طرح سے بنایا جائے، صحیح طرح سے استعمال ہو تو ایل ای ڈی کا جو ایڈوانٹیج تھا وہ اتنا بڑا تھا. تو اس ٹائم پہ اس زمانے میں سب سے بڑی جو دنیا کی کمپنی تھی جو یہ چھوٹے فلمنٹ بلب بنا رہی تھی وہ تھی جی ای، جنرل الیکٹرک. آج کو جنرل الیکٹرک میرا کسٹمر ہے، میں ان کے لیے بلب بناتا ہوں. تو میں نے اس وقت 40 سال پہلے یہ کہا تھا کہ میں آگے بن کے میں جی ای آف دا ایل ای ڈی لائٹ بلب بنوں گا. اور وہ اب دنیا میں یہی ہے کہ جو انڈسٹری کریٹ کر دی، عزت تو مجھے مل رہی ہے. سب سے بڑی جو امریکہ کی کمپنی ہیں ان کے لیے ان کے بہت سے جو پارٹس ہیں وہ تو 90s میں جب میرا سارا کیونکہ یہ بلب بنانے میں کافی لیبر انٹینسو کام ہوتا ہے اور لیبر انٹینسو کام وہاں بہت مہنگا ہوتا گیا. ادھر چین نے دیکھا کہ یہ بہت زبردست چیز ہے، اس کو کیونکہ جیسے جاپان نے کیا چین نے بھی وہی کیا کہ کاپی کرنا آسان ہے، اس کے بعد اس کو آگے بڑھانا. تو پھر میں نے ایز این انجینئر مجھے یہ نہیں ہوا کہ میری پرابلم ہوگی. میں نے کہا میرے لیے تو آسان ہے سوچنا کہ اس کا سلوشن کیا ہے. تو وہ خوش قسمتی سے میں کراچی سے ہوں. میں نے وہ فوراً دیکھا کہ بھئی کراچی اور پاکستان کی جو کونسلیٹ ہے لاس اینجلس میں، انہوں نے کہا آپ جو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نا لیبر انٹینسو کام جو ہے وہ اچھی جگہ پہ بنائیں تو ہم آپ کو کراچی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں جگہ دیں گے، وہاں آپ اپنا کھولیں، سب کریں. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. 98 میں شروع کیا تھا یہ میری ٹیم میرے ساتھ ہے شروع سے. میرا ایک سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ یہاں کی ٹیم ہے جو کہ میرے بیٹے کے نام سے ہے، شان ٹیکنالوجی لمیٹڈ. تو وہ ایک میرے لیے معجزہ بن کے رہ گئی ہے کہ انہوں نے فوراً میری کمپنی کو اور میرے امریکہ کی کمپنی کو بچا لیا. اور اس میں لڑکیاں، عورتیں، آدمی سب کام کر رہے ہیں. جینڈر ایکوالٹی ہے اس کے اندر، سب مل کے کام کر رہے ہیں. اور ان کی وجہ سے پھر میں یہاں پھر گاؤں جا کے پھر میں نے اسٹڈی کیا کہ کیونکہ میرے دل میں یہی تھا کہ کمپنی میں تو اب اسکلز ٹریننگ ہو گئی لڑکوں کی لڑکیوں کی، جو کہ ابھی بھی کر رہے ہیں، ہم بہت بڑے پیمانے پہ ٹریننگ بھی کر رہے ہیں سب کچھ. تو میں نے کہا اس کا ضروری یہ ہے کہ ہم اس کا کتنا حصہ ہم غریب ترین لوگوں میں زندگی میں چینج لائیں. تو پھر ہم نے پھر یہ تحفے کے طور پہ ایل ای ڈی لائٹ، تھوڑی سی ایل ای ڈی لائٹ اور سولر پینل پھر ہم نے جا کے گاؤں دینی شروع کی. اور ان گھروں میں ایک دم جو راتوں رات جو ایک دم روشنی جو دوڑی ہے، تو اس کا وہ بیج جو لگایا تھا وہ ابھی تک اب اس میری ٹرپ میں بھی میں سرگودا میں جا کے میں نے کیا. اور اب کل میں گیا ہوا تھا بدین وغیرہ سب جگہ گیا ہوا تھا، وہاں بھی جا کے دوبارہ ریموٹ اکثر لوگ نہیں اس طرح کی جگہوں پہ نہیں جاتے ہو، تو وہاں جا کے بھی یہ چھوٹی لائٹیں دلا کے تو بڑا مزہ آ رہا ہے. مجھے تو بے انتہا مزہ آ رہا ہے یہاں ویمن امپاورمنٹ کر کے اور ان کو روشنی دے کے کہ وہ اپنے گھر کو چلائیں صحیح طریقے سے اور اپنے بچوں کی تعلیم میں دیں صاحب. تو ایل ای ڈی لائٹنگ میرے لیے ایک بہت زبردست موقع ہے. تو روشنی کا تو وہ میری بیٹی ہے سب سے بڑی، اس کا نام ہے کرن. تو اس کو میں نے کرن، پہلی کرن کے نام سے وہ میں نے انیشیٹو شروع کیا تھا تقریباً 20 سال پہلے.
جب لائٹیں میں نے وہ کیروسین کی لینٹرن کو میں نے LED لائٹنگ میں کنورٹ کر کے دادو میں شروع کیا. اس کے بعد اور ملکوں میں بدو جبل، یہ دادو بدین، میرپور خاص، ان جگہوں میں تھر پار کر وہ انڈیا کے بارڈر کے ساتھ ولیج میں جا کے سب جگہ جا کے. تو یہ خود میں نے تو یہ ہے کہ یہاں آ کے میں اپنی خود آنکھوں سے دیکھتا ہوں جا کے کہ کیا اس کا اثر ہو رہا ہے اور اس پہ فیملی پہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے یہ. تو وہ پہلی کرن کے نام سے میں وہ لائٹوں کا کرتا ہوں. اور لائٹ سے زندگی کے اتنے پہلوؤں میں ایک مثبت چینج آتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، صرف روشنی سے. میں نے جب شروع میں جا کے وہ ٹیسٹنگ کے لحاظ سے میں پھر یہ لائٹیں، میں اس کو کہتا ہوں تحفہ. میں کبھی بھی ڈونیشن نہیں کہوں گا، ڈونیشن نیگیٹو لفظ ہے. میرا جو فرض ہے اس کے لحاظ سے وہ تحفہ ہے. تو میں نے خود جو تحفے وغیرہ، تو اس میں یہ ہوا کہ جو شروع میں ہم نے دیا، یہ لائٹ دی، پہلا ڈیولپمنٹ تھا وہ بہت پرانا. وہ لائٹ جو تھی تو اس کے بعد جب چیک کیا تو وہ جو گاؤں کے جو انجینئرز ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مائیں اور بچے تو گھر پہ ہوتی ہیں، مگر جو ان کا جو خاندان چلانے والا ہے وہ کئی میل دور اس میں کھیتوں میں کام کرتا ہے. تو ان کے پاس سیل فون آنے شروع ہو گئے یہ وہ. تو پتہ یہ چلا کہ وہ ہم جو لائٹیں لگا رہے تھے، کہیں فلڈ لائٹ، کہیں گھر کی لائٹیں یہ وہ، کہ ان کو وہ گاؤں کے انجینئر کاٹ کے لائٹ کو کاٹ کے اس میں بجائے اس کے کہ لائٹ جلے، جو کہ میں نے اس کی گھر کی ماں کو دی تھی، ان کی لائٹ روک کے اپنا فون چارجنگ شروع کر دی تھی. یہ میں 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. وہ لائٹ کاٹ پیٹ کے وہ لائٹ کرنی. تو پھر یہ مسئلہ آیا. میں نے کہا اب یہ مسئلہ تو نہیں، اس کو سالو کرنا ہے. تو پھر ایک جنریشن اس کی لائٹ کی آگے بڑھائی، پھر اس کی پاور بڑھا کے اس میں ایسا کیا کہ اس میں فون بھی چارج کر سکیں مگر گھر کی ماں کے لیے روشنی نہ جائے. وہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ سارا خاندان اس کا رات کو، وہ بچے ایک دم کھل جاتے ہیں سارے. اور وہ کیونکہ 2-3 خاندان ایک ساتھ 3 کمروں میں رہتے ہیں ساتھ، تو وہ سب ایک لائٹ سے. بلوچستان میں بھی دیکھا میں نے یہ کرتے ہوئے کہ اس کا کتنا فرق پڑا. تو پھر اس کے بعد پھر ہم نے وہ لائٹ کو کنورٹ کر کے وہ یو ایس بی کے بعد پھر وہ کر کے آج ہم لوگ جو دے کے آئے ہیں وہ ایسی ہے کہ اس میں ایک سورج کے ایک دن کی 4 گھنٹے کی لائٹنگ سے 16 گھنٹے آپ لائٹ کریں پورا بڑا ایریا، جیسے یہ کمرے سے زیادہ. اور اس کے علاوہ آپ 3-4 گھنٹے کی چارجنگ بھی کر لیں اسی کے جلتے ہوئے یا وہ بھی اس میں کنیکشن ہے سارا کا سارا. تو یہ بس بہت زبردست چیز ہو رہی ہے. تو اس سے اب دیکھ کے مجھے ہو رہا ہے کہ میں اور کروں. تو آنے والے وقتوں میں میری امید ہے کہ میں اور کہیں زیادہ اس کے کروں گا. اب جیسے ہندوستان کو دیکھ لیں. ہندوستان ایک کیا کہا جائے اس کو، ایک قوم ہے. ہندوستان جو ہے ایک قوم ہے. وہ کنٹری بعد میں، قوم پہلے ہے. تو ہندوستان سے جو لوگ امریکہ جاتے ہیں وہ ہندوستان کو کئی ذریعوں سے واپس دیتے ہیں. تو اس لیے ہندوستان کا جو پرسیپشن ہے انہوں نے کریٹ کر دیا ہے تھرو جرنلسٹ اینڈ رائٹنگ اینڈ رپورٹ کہ پاکستان جو ہے وہ جو بالی ووڈ کی موویز میں دکھاتے ہیں وہ ہے. حالانکہ وہاں کا ریالٹی تھوڑا سا کم ہے. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کے بعد اب ہندوستان بھی بہت زبردست آگے بڑھ جائے گا. اب وہاں بڑی کمپنیاں وہاں جا کے فیکٹریاں لگا رہی ہیں. ان کو ساری پروسیس کنٹرولڈ ہے. ان کے پاس وہاں ان کے قوانین ایسے ہیں کہ اگر باہر کی کمپنی آئے ان کو ساری سہولتیں، ساری گارنٹی، سب کچھ. پاکستان کی بدقسمتی جو ہے وہ سن 75 سے جب سے بنا ہے، بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آج بھی 75 سال بعد بھی یہ ملک تو بن گیا مگر قوم نہیں بنا. اگر یہ 75 سال پہلے یہ قوم بن جاتا یا قوم بننا شروع ہو جاتا تو یہ لوگ جو باری باری باہر گئے ہیں، یہ اس ملک کے لیے جو اس کا یہاں برین ڈرین، آپ نے جو صحیح سوال کیا ہے، جو یہاں سے بے انتہا پڑھے لکھے لوگ پیسے سب کچھ برین ڈرین کر کے ابھی بھی آج بھی جا رہے ہیں برین ڈرین ڈفرینٹ لیول کا. اس زمانے میں بہت ہی ہائی لیول برین ڈرین ہوا سن 70 سال پہلے، اور ہر سال ہو رہا ہے. تو وہ لوگ وہاں ایک ملک سے گئے مگر قوم سے نہیں گئے. وہ وہاں جا کے ایک انگلش لفظ میں آپ کو بتاؤں گا، انڈیویجولی وہ بہت زبردست ہیں. بہت اونچے انہوں نے کاروبار کہاں سے کہاں پہنچا دیے.
بڑے پاپولر ہیں, بہت زبردست ہیں, بہت جانے پہچانے سب کچھ, ارب پتی, کروڑ پتی, ارب سے وہ تو اس سے بھی بہت اونچے. مگر وہ کیونکہ قوم سے, کیونکہ ایک ملک سے آئے تھے, وہ ان کے اندر, سب کے اندر یہ ہے کہ جب پاکستان ٹھیک ہوگا تو تب, تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب پاکستان, جب شروع میں گئے کہ پاکستان ٹھیک ہوگا, یہاں قوم کی بالادستی ہوگی اور سب کچھ ہوگا اور سب کچھ ہوگا, تو پھر ہم جائیں گے. پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلایا, میرے بڑے بھائی نے مجھے بلا لیا. تو ہر سال یہی رہا کہ جی ہم جب تھوڑا سا بہتر ہوگا تب جائیں گے, تھوڑا سا بہتر ہوگا تب جائیں گے, تھوڑا سا بہتر ہوگا تب جائیں گے. پھر وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو بلانے لگ گئے, پھر اپنے ماں باپ کو بلانا شروع ہو گئے, پھر اپنے سارے سب لوگوں کو. تو اس زمانے میں تو اب وہ کہتے ہیں جی پاکستانی ایکسپیٹریٹس, اب بھول جائیں ان کو. میرا خیال ہے وہ جو پہلی جنریشن کا میں بھی ہوں, ہم اب یا تو گزر گئے ہیں, یا ہم لوگ جو وہ پہلی جنریشن جو ہے ان اب 3 جنریشن وہاں ہو گئی ہیں. تو ہم یہاں, آپ کسی بات کا برا نہ مانیں میرے میں, کہ ہم جب یہاں آتے ہیں تو یا تو ہم آتے ہیں اپنے ماں باپ کو دفنانے, یا ہم اپنے بیمار ماں باپ کو آخری دفعہ دیکھنے آتے ہیں. کیونکہ بہت سے میرے دوست ایسے آتے ہیں, ہم سب بے انتہا لوگوں کو جانتے ہیں جو یہاں, یا وہ آتے ہیں ان کے اپنے ماں باپ کی جو جائیدادیں ہیں وہ اپنے نام کرانے آتے ہیں. مگر وہ وہاں جو اس ملک کی جو مارکیٹنگ اور سب کچھ ہو رہی ہے وہ اتنی غلط ہو رہی ہے کہ اس وہاں بیٹھے ہوئے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی ملک تباہ ہو گیا, ملک ختم ہو گیا, ملک میں کچھ بھی نہیں رہا, اب تو ملک بد سے بد ہوتا جا رہا ہے, خراب سے خراب ہو رہا ہے, تو ہم جا کے وہاں کیا کریں گے. اچھا, اب جو میں اپنے دوستوں سے سمجھ لیں کہ یہاں آنے سے پہلے بھی ملنا جلنا رہتا ہے, تو ان سے اب کہیں کہ جی آپ کب جا رہے ہیں پاکستان میں. میرے تو بہت بے انتہا سب کہ کب جا رہے ہیں, ہمیں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا تو وہاں کوئی بھی نہیں ہے, اب ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. تو میں ان کو سب لوگوں کو سمجھتا ہوں کہ دنیا کے سب سے کیا کہا جائے بدقسمت لوگ ہیں, جتنے بھی گئے ہیں, چاہے وہ میرے دوست ہوں یا کچھ ہوں, سب سے زیادہ بدقسمت لوگ ہیں. کیونکہ اس پہ بات آ جاتی ہے کہ میں آپ کو اپنی ذاتی, میرا بے انتہا تجربہ ہر طرح کا ہوا ہے. اگر دنیا کے سب سے زیادہ وسائل والی کوئی 5 ملک دیکھیں تو ان میں سے ایک پاکستان ہے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, ایک تو وہ جو بیٹھ گئے ہیں وہاں رہ گئے ہیں واپس نہیں آئے, ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ نہیں ہے. وہ لوگ گئے ہیں, وہ جو ایک لفظ کہلاتا ہے all that glitters is not gold, all that glitters is not gold. اگر یہاں بنیادی چیزیں اور ہر کہ آپ بجلی کا بل دینے کا آپ کو مسئلے نہ ہوں, اور جو چھوٹے چھوٹے جو بھی مسئلے باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ نیگیٹو ہے سب کچھ ہے, وہ اگر ختم ہو جائیں تو کافی بڑی تعداد میں, مگر ان کا فائدہ, اب وہ اتنے بڈھے ہو گئے ہیں کہ وہ اب نہیں آ سکتے. اب ان کے بچے جو ہیں وہ وہاں پیدا ہوئے ہیں, تو وہ کیوں آئیں گے, مگر وہ تھوڑی سی ہیلپ کر دیں گے. پھر ان کے بچے جو ہیں وہ پاکستان کو جانتے ہی نہیں. تو یہ تو آپ لوگوں کی جو یہ ٹرانسمیشن ہوتی ہیں, سارے جتنے بھی ریڈیو اسٹیشن 20 سال پہلے آنے شروع, یہ ٹی وی اسٹیشن آنے شروع ہو گئے, تو ہم لوگ بہت سی تعداد میں پہلی جنریشن جو ہے, جو جس میں میں بھی ہوں, تو ہم لوگ یہ زبردست ڈرامے اور پروگرام باقاعدہ ڈیلی سب دیکھتے ہیں. تو ہمارا کنیکٹیوٹی بڑھ گئی ہے, مگر ہم بہت بوڑھے ہو گئے ہیں, ہم اتنے ہو گئے ہیں کہ اب تو یہ مسئلہ اب یہی آ گیا ہے کہ آئے گا نہیں. اچھا, میں خپتی ہوں, میں پاگل قسم کا آدمی ہوں, اور میرا یہ ہے کہ میرا شروع سے یہ تھا کہ میں جاؤں گا, مگر ملک سے جو برین ڈرین لے کے جاؤں گا, مگر میرا وعدہ تھا اپنے آپ سے کہ میں پاکستان کو وہاں کی تربیت سے, وہاں کے اسے ایکسپیرینس سے زیادہ زیادہ اس ملک کو واپس دوں گا. اور وہ مجھے اتنا میرے دل کو سکون ملتا ہے, اور شاید کچھ جو معجزے ہوتے چلے جاتے ہیں, وہ اسی کی وجہ سے مجھے نہیں پتہ. میری یہ ٹرپ جو ہے وہ مجھے نیکسٹ لیول لے کے جا رہی ہے, کیونکہ میں نے اتنا کچھ کر چکا ہوں. تو اس میں قدرتی طور پہ مجھے اب موقع مل رہا ہے. میں سرگودا میں سینٹرل جیل میں بھی جا کے میں نے کیا سارا کا سارا. اس ملک میں ایک بہت اچھا آپ نے سوال کیا, آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ اس ملک میں پڑھے لکھے لوگ تو چلے گئے, پیسے والے چلے گئے, سب چلے گئے جی, باہر کی ایشیاں جو بھی ہے وہاں کا سونا.
سب سے زیادہ جو سونا ہے وہ اس ملک میں ہے، مگر وہ سونا ویزیبل نہیں ہے. آل دیٹ گلیٹرز از گولڈ، آل دیٹ ڈز ناٹ گلیٹر از گولڈ. تو یہاں میں جو پچھلے دنوں بھی کچھ لوگوں سے باتیں کہ یہاں کا جو سونا ہے وہ اتنا زیادہ ہے. میں اپنے پرسنل لحاظ سے میں بتا رہا ہوں کہ یہاں اس ملک کا کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں وہ سونا نہیں ہے. ملٹیپل ٹائپ کا ہے. سب سے بڑا سونا تو لوگ ہیں جن کی آپ باتیں کر رہے ہیں، جو رہ گئے ہیں یہاں سارے ینگ، بالکل ان پڑھ بچے، ان پڑھ ینگ لوگ، یہ جو بھی، وہ سب سے بڑا سونا ہے. تو وہ ایک تو ہیومن ریسورس، اور پھر دوسری تو وہ سونا جو ہے اس پہ 75 سال سے، میں ایک پریکٹیکل طریقے سے ڈسکرائب کروں آپ کو، اس پہ 70 سال سے مٹی کی لیئر ڈل رہی ہے. جیسے آپ کے گھروں میں مٹی آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے گھروں میں وہ جھاڑو دے رہے ہیں اور وہ کوڑا اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں، وہ وہیں رہتا ہے بجائے اس کے کہ باہر بھی صاف کریں اندر بھی. ہمارے دین میں ہے صفائی نصف ایمان ہے. اب اس پہ ہم ٹوٹل پریکٹس نہیں کرتے. تو وہ ایک تہہ بتی، تو اس 75 سال میں آپ سمجھ لیں کہ 75 تہیں بچ گئی ہیں اس سونے پہ. وہ ڈفرینٹ ٹائپ کا، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اس پہ 75 لیئرس پڑ گئی ہیں. 75 سال سے کسی نے اس کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کی. تو میں اب یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ایک بہت سمبولک طریقے سے میری ماشاءاللہ میری جو بلیسنگ ہے، میری کمپنی یہاں شان ٹیکنالوجی، اور وہ ان کے جو لوگ ہیں، اور پھر دوسرے بھی اور بھی لوگ مجھے مل گئے ہیں کہ ہم مل کے، اور مجھے بھی جھاڑو دے دیں، میں وہ ایک لیئر کو ہٹاؤں گا، ایک لیئر کو ہٹا کے وہ بہت جلد، اور ان کو بتاؤں گا کہاں ہے سونا، تو اس کو سونے کو اس کو نکالیں. تو وہ چیز بڑی ضروری ہے کہ لوگوں کو دکھائیں کہ کہاں ہے یہ سونا اور کیسا ہے سونا، اور وہ طریقہ. تو اس کے لیے اب جو لوگ رہ گئے یہاں، تعلیم کا مسئلہ، یہ جو بھی ہے، تو ووکیشنل، میں نے یہ میرا اپنا یہ یقین ہے کہ اگر حکومت سمجھے اور پرائیویٹ سیکٹر اگر سمجھے کہ اس ملک میں اسی وقت 10,000 سے زیادہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہونے چاہیے، کیونکہ وہ لوگ، اچھا اس ووکیشنل کے لیے کیسے لوگ چاہیے؟ اچھا اس سے پہلے وہ قیدیوں کا بھی، اور وہ جو ہے آپ کا مدرسہ کا، ان کا بھی، وہ بھی اسی چیز میں لا کے ووکیشنل، ان کے اندر ووکیشن لا کے قیدیوں کی وہ جو ہے سزائیں وہ کم ہو جائیں گی. ووکیشنل ٹریننگ میں جو ہے ان کو وہ، تو ان سب کا یہ ہوگا کہ یہ جب قید سے نکلیں گے یا مدرسے سے نکلیں گے، بڑے سیکھ کے، تو ان کو اچھے پیئنگ جابز پاکستان میں ملیں گے، پاکستان میں ترقی آئے گی. تو یہ سارا کا سارا جو پروسیس ہے، یہ ایک شروعات کرنے کے لیے ووکیشنل سینٹرز. تو اب آلریڈی ابھی میں صبح ووکیشنل سینٹر، گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ، ووکیشنل انسٹیٹیوٹ فار ویمن، اس میں صبح گیا تو وہ سارے 300 جو بچیاں، وہ ساری کی ساری جمع، اور وہ سب اتنے شوق سے ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ کانورسیشن ہوئی، دل سے دل کی کانورسیشن. کبھی موقع لگے آپ جا کے ان سے پوچھیں کہ پرویز صاحب آئے تھے، وہ کیا کہہ کے گئے ہیں آپ کو، تو وہ بڑا آپ لوگوں کو بتائیں گے کیا. تو ووکیشنل جو سینٹر ہیں اس میں اب میں اپنی یہاں کی ٹیم کو یہ سمجھا کے جا رہا ہوں، مل کے میں رہوں گا ان کے ساتھ، کہ ہم کورسز آلریڈی بنا چکے ہیں، اپنے کمپنی میں بھی دے رہے ہیں. وہ کورسز ہم سب جگہ پھیلائیں گے، جیلوں میں بھی، مدرسہ میں بھی، ووکیشنل، سو دیٹ وہ جو ان پڑھ لوگ ہیں. اچھا اس میں ایک چیز آ جاتی ہے، میری سوچ نکل رہی ہے کہ کسی بھی ملک کی جو سب سے زیادہ اکنامک بینیفٹ ہوتا ہے وہ ڈگری والے، پی ایچ ڈی، انجینئر، ڈاکٹر، ان سے نہیں ہوتا، یا بالکل گھر بیٹھے بچوں سے، یا وہ ان سے وہ پڑھنے، ان سے نہیں ہوتا. وہ ہوتا ہے ایک گروپ ہے جو کہ بنیادی تعلیم سے لے کے پرائمری اسکول تک کر لے. اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اگر ووکیشنل ٹریننگ دی جائے تو وہ بہت زبردست الیکٹریشین بھی بن سکتا ہے، بہت زبردست پلمبر بھی بن سکتا ہے، بہت زبردست کارپینٹر بھی بن سکتا ہے، بہت زبردست میسن بھی بن سکتا ہے، بہت زبردست برک بلڈ، ایسے کام کے ہزاروں. پھر اس کے بعد جو مڈل اسکولنگ ہے، کیونکہ
بیشتر 70 میرے خیال ہے 60-70 سے زیادہ آبادی جو ہے وہ پڑھنا نہیں چاہتی. امریکہ میں بھی نہیں. امریکہ میں آج مجھے اچھا پلمبر ملتے ہوئے مشکل ہوتی ہے, اور اگر اچھا پلمبر مل جائے تو وہ اتنے پیسے لیتا ہے کہ ڈاکٹر سے زیادہ پیسے لیتا ہے وہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اپنی حقیقت اپنے گھر سب کو یہی ہے, جتنے بھی ہیں وہاں امریکہ میں, ان کو اگر الیکٹریشین چاہیے ہو تو مشکل پڑتی ہے اچھا الیکٹریشین ڈھونڈنے, کیونکہ وہاں اتنی ووکیشنل ٹریننگ نہیں. اچھا الیکٹریشین مل جائے جس کو کہ پڑھائی لکھائی تو اس کی کام ایک حد تک لے, تو وہ بھی اتنا کماتا ہے کہ وہ ڈاکٹر سے زیادہ کماتا ہے وہ. تو یہاں بھی وہی ہے کہ آپ کو اچھا, آپ نے وہ 5, 10 یا 15 ڈپینڈنگ آن کہ کون کر رہا ہے, کس علاقے میں کر رہا ہے, کس لیے کر رہا ہے, تو آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سے ایسے ہنر ہیں, کیسے ایسے ہنر ہیں ان کو سکھائے جائیں 3 مہینے کے, 6 مہینے کے, 1 سال کی, جو بھی, کہ جب وہ وہاں سے نکلیں تو ان کو بہترین نوکریاں ملیں, وہ باہر جانے کا نہ سوچیں, کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. بنیادی تعلیم, اس کے بعد مڈل سکول وغیرہ, اور اس کے ساتھ ساتھ شروع سے ہی. اب میں پرسنلی تو مجھے بچپن سے ہی تعلیم ماں باپ نے دے دی, مگر میں بچپن سے خود میں یہ تھا کہ میں لٹو بھی بناؤں اور یوز بھی کسٹم بناؤں, عیدگاہ میدان میں جا کے ان سے بنواؤں ترخانوں سے, اسے بیٹھ کے. پھر میں ایکویریم بھی بناتا تھا, پھر مچھلیاں بھی, ایکویریم کی مچھلیاں بھی پاتا, پھر وہ ٹوٹی بھی بائسیکلس کو لے کے ٹھیلے سے اٹھا کے ان کو جوڑ کے ٹھیک ٹھاک کر کے ری پینٹ کر کے وہ بھی بیچتا تھا سب کچھ. تو مجھے بچپن سے پتہ تھا کہ تعلیم کا تو کہ مجھے اپنے جیب کے خرچے کے لیے یہ کرنا ہے. جو یہاں رہ کے اچھے ہنر سیکھ لیں, اچھا ہنر, کوالیفائڈ ہنر اگر ملتا ہے نا, تو کوئی جواز نہیں کہ ان کو اچھی نوکری نہ ملے. اور وہ صرف اگر تعلیم کر کے نکلیں گے تو کچھ نہیں ملے گا ان کو. اگر وہ مڈل سکول کر لیں, کچھ کر لیں, وہ باہر پھر بھی جھاڑو دے رہے ہوں گے یا کسی کے لیے بہت ہی کم اس پہ تنخواہ پہ کریں گے, وہ نہیں. ہم نے تو ان کو بہت اچھی پروڈکٹیو کہ اپنی پوری فیملی کو سپورٹ کریں, اپنے چاروں طرف اپنے بہن بھائیوں کو, ماں باپ کو, ان کو آگے بڑھائیں, آگے کریں. تو اس کا میرا خیال ہے پازیٹیو ایفیکٹ جو ہے نا. اور عورتیں بہت زیادہ کمیٹیڈ ہیں, اور میرا خیال ہے نمبر آف ویمن جن کو یہ اپرچونیٹیز ملیں یا تعلیم بھی ملے, وہ بہت کم پرسنٹیج باہر جائے گی. میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس طرح کے بھی کریں ان کی جو شوق ہے. مگر جرنلزم آلسو بہت بڑی چیز ہے کہ وہ جاب کرتے کرتے ان کی جرنلزم کی جو تربیت ہے وہ ان کو ہیلپ کرے گی. کیونکہ اب کیونکہ بار بار پاکستان کو موقع مل رہا ہے کہ دنیا سے جو بہت دور جاتے جا رہے ہیں, بہت پیچھے جاتے جا رہے ہیں, کہ وہ اب کیچ اپ کریں. اب آج کل کووڈ کے بعد اور دوسرے کئی مسئلوں کے بعد دنیا سلو ڈاؤن ہوئی ہے. آپ اس کو ٹرین سمجھ لیں, دنیا کو ٹرین سمجھ لیں, وہ تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہوئی ہے. تو اس ٹرین پہ چڑھنے میں آسانی ہو سکتی ہے. تو پاکستان جو ہے اس میں یہاں جو پاکستان میں ایک بہت بڑی کمی ہے جو کہ اپنے جرنلسٹ جو ہیں وہ اس کو سمجھیں کہ پاکستان میں جو مارکیٹنگ ہو رہی ہے, کیونکہ مارکیٹنگ میں خواتین بہت کردار ادا کر سکتی ہیں. وہ جو یہاں مارکیٹنگ کرتی ہیں, یہاں جو بھی مارکیٹنگ کرتے ہیں وہ صرف پاکستان کے لیے ہوتی ہے. وہ مارکیٹنگ ویسٹ کے لیے جہاں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اور ایکسپورٹس کا دیں سب کچھ, ان کے لیے وہ مارکیٹنگ زیرو کوالٹی ہے. میں نے تو بہت سالوں سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ لوگوں کو مارکیٹنگ, آپ یہاں جتنے بھی یہ ہے نا وہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہماری مارکیٹنگ تو دنیا سے بہتر ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کی مارکیٹنگ دنیا کے لیے نہیں ہے, صرف یہاں کے لیے. آپ تھوڑا سا دھوکے بازی کر دیں, تھوڑا غلط کر دیں, آپ کہیں کچھ کہ آپ جب کہیں کہ جی انشاءاللہ ہو جائے گا, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں نا امریکہ میں, وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کبھی نہیں ہوگا. اور آپ کہیں جی آپ پرواہ نہ کریں, ابھی ہو جائے گا, تو اس کا مطلب ہے آپ بھول جائیں ہمیں. تو وہ چیزیں اب وہاں اتنی پکی ہو چکی ہیں کہ وہ بالکل ٹرسٹ نہیں کرتے. یہاں دنیا کے سب سے بہترین مشینسٹ پاکستان میں ہے, گلی گلی کوچے. اچھا, پھر میں نے 1-2 مہینے پہلے میں نے غلطی سے یوٹیوب دیکھتا ہوں سونے سے پہلے, ڈرامے کا کچھ خبریں ہیں یہ وہ کہ پاکستان سے اپڈیٹ رہے, وہ میرے یوٹیوب آنی شروع ہو گئیں. اس کے بارے میں نے لنکڈ ان پہ ڈال دیا اپنی سوچ کہ میں کیا حیران ہوا ہوں. مجھے جو حیرانی ہوئی ہے وہ
ابھی تک میرے دماغ سے نہیں ہے, واپس جاؤں گا پھر دیکھوں گا, روز دیکھتا ہوں میں کہ ساری دنیا کا سالڈ ویسٹ which includes all different metals, plastics, glass اور ٹیکسٹائل, ساری دنیا کا جو ویسٹ ہے وہ بنڈل بن کے پیکج ہو کے کافی بڑی تعداد میں پاکستان میں پہنچ رہا ہے, اور پاکستان میں پہنچ کے ان اسکل سینٹرز میں وہ لے رہے ہیں, اور وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ دیکھیں. آپ جرنلزم کی بات کر رہے ہیں, آپ اپنے سارے یہ جو جن کی ٹریننگ کریں ان کو کہیں کہ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی سوچ کو بہت اجاگر کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے, اور ان ویڈیوز کو ملینز مل رہے ہیں ویوز, کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کوڑے کو, کیونکہ یہاں دنیا کی سب سے کم لیبر کاسٹ پاکستان میں ہے اس وقت, سب سے کم, اس کو لے کے کوڑے کو جب وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کی تھوڑی سی مشینیں آ گئی ہیں سیکنڈ ہینڈ چائنا سے, اس سے ان کو لے کے لیبر لگا کے آخر میں وہ اتنی زبردست پروڈکٹ بن رہی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور وہ ایسی چیزیں بن رہی ہیں کہ اگر ان اسکل سینٹرز کو, جو کہ میں ان کو اسکل سینٹر کر رہا ہوں, کہ ان کی پروڈکٹ اگر کوالٹی کنٹرول ہو, پراپرلی ڈاکیومنٹڈ ہو, اور گارنٹیڈ کوالٹی اور ٹائم کے ساتھ باہر کی کمپنیوں کو ملے, تو وہ بڑی سے بڑی کمپنیوں کے لیے پارٹس بنا سکتے ہیں. بڑی سے بڑی دنیا کی کمپنیوں, دنیا انتظار میں ہے کہ ہم کون سے ملک سے سستے اپنے پارٹس بنا سکیں. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے لیے میں وہ چیزیں خود اپنے لیے کر رہا ہوں. میں بڑھا رہا ہوں یہاں پاکستان میں. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں ان کی قابلیت دیکھ کے کہ اب کیونکہ میں ان کو کوالٹی کنٹرول بھی ڈال دیا ہے میں نے اور سب کچھ کر دیا ہے, تو یہاں کی اگر کمپنیوں کو میں 1000 کمپنیوں کو میں اگر کوالٹی کنٹرول چیک کروں تو 999 کمپنیاں فیل ہو جائیں گی. جو لوگ یہاں سے جا چکے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ اب کیونکہ دنیا کی سب سے لیبر انٹینسو جو جگہ ہے لیبر انٹینسو کام کے لیے وہ پاکستان ہے. آپ یہاں ان کو گھبرائیں نہیں, یہاں صرف ان کو تھوڑا سا راستہ یہ کہ کنیکٹ ہو کے یہاں ان کمپنیوں کو جو آپ کے جس طرح کا آپ کو کام چاہیے, جن بڑی بڑی کمپنیوں میں آپ کام کر رہے ہیں یا آپ کی اپنی کمپنی میں جو چھوٹے چیزیں چاہیے, انجینئرڈ پروڈکٹس. ایک تو آئی ٹی کی انفارمیشن ٹیکنالوجی سب سے لیبر انٹینسو کام ہوتا ہے, وہ یہاں بہترین ہو رہا ہے, اس کے لیے آئیں. یہ ملک جو ہے, یہ جو آپ کی سوچ ہے وہ بالکل غلط ہے کہ یہ ملک ختم ہو رہا ہے. کچھ ختم نہیں ہو رہا, وہ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا. وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے سیاسی, جو کہ اگر آپ یہاں ہوتے, اگر آپ لگاتار آ رہے ہوتے تو یہاں گڈ گورننس بھی لے آتے, یہاں آپ اچھی جوڈیشری بھی ہو جاتی, یہاں اچھے سب چیزیں ہو جاتی ساری اچھی, اگر آپ لوگ یہاں آتے رہتے 70 سال سے جب ملک کو چھوڑ کے گئے. اب آپ اتنے ایسے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ آپ نہیں آ سکتے. تو اب آپ اپنے بچوں کو خود آپ ایسا کریں کہ اس ملک کو صحیح کرنے میں فائنینشلی اور جابس کے لیے بھی, جاب کریشن کے لیے بھی یہاں شمولیت کریں. اور یہاں آپ کو ایک اچھا شخص ڈھونڈیں گے تو آپ کو 10 اچھے ملیں گے. اس کے بعد ان کو میرا خیال ہے یہاں صرف ایک ہاتھ پکڑنے کی, ایک انگلی پکڑنے کی صرف ضرورت ہوتی ہے, اور کچھ نہیں. صحیح جگہ پہ کریں گے اور کریں گے. آپ یہ کہیں کہ جی یہاں سب چور ہیں یا یہ سب دھوکے باز ہیں یا سب جھوٹ بولتے ہیں, سب کچھ نہیں. آپ وہ ان کو صحیح چیزیں سکھائیں, جو کہ میں نے 25 سال پہلے میں نے اپنے ضرورت کے لیے پاکستان میں ایک ماڈل لگانے کے لیے میں نے شروع کیا. اور آج 25 سال پہلے میں یہاں آیا ہوں, دیکھے کہ مجھے بغیر کسی محنت کے, بغیر کسی ٹائم لگائے, ایک بہت بڑا معجزہ ہے میرے لیے. تو وہ سب کر سکتے ہیں, تھوڑا بہت میں بھی گائیڈ کر دوں گا. اچھا, دوسرے جو یہاں بچے ہیں وہ میرا خیال ہے ووکیشنل ٹریننگ جیسے بھی لینا چاہیں, ہم سے بھی رابطہ قائم کریں, ہم تھوڑا گائیڈ کریں گے ان کو سب کچھ. اور اس میں یہی ہے کہ اگر کسی طرح سے حکومت سمجھ لے اس چیز کو کہ یہاں 10,000 ووکیشنل سینٹر جو ہیں جن کا نام ٹائر شاپ ہے, یہ شاپ ہے, وہ شاپ ہے, اگر وہ ہمارے ساتھ مل کے, میں نے اس پہ لنکڈ ان پہ ڈالا ہوا ہے کہ یہ جو وہ جو ہے ان کوالفائڈ جو سیکرٹ کاٹیج انڈسٹری لگی ہوئی ہے پورے گلیوں میں, کہ ان کو کچھ کو ان کو دیکھیں, چیک کریں,
اور ان کو پوچھیں کہ, اور ہم خود اپنے طریقے سے بھی کریں گے, میں نے اپنی ٹیم سے کہہ دیا ہے کہ ایک سیمپل کے طور پہ, مگر آپ جیسے جرنلسٹ جو لوگ ہیں نا وہ ان چیزوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو ہمارے پاس تو وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ ان جگہوں کو کوالیفائی کریں. جو چلیں جی آپ نے 100 لی تو 100 میں سے 10 جو ہیں وہ کوالیفائی ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور کوالیفیکیشن یہ ہو کہ آپ کے پاس جتنے بھی ان پڑھ لوگ لگے ہوئے ہیں, بچے بوڑھے جوان جو بھی, کہ ان کو بنیادی تعلیم کے لیے آپ تیار ہیں, تو وہ بنیادی تعلیم بھی دیں, اس بنیادی تعلیم بھی دیں, اور اس جاب کو نیکسٹ لیول پہ لے آئیں جو کہ ان کے جو بنے ہوئے پارٹس ہیں وہ باہر کی کمپنیاں دیکھ سکیں. اس کے لیے ایک اب دیکھیں نا, اب اس کے کووڈ کے بعد اب زوم کے اوپر سب کنیکٹڈ ہو گئے, سیل فون ہر ایک کے ہاتھ میں ہے, بجائے اس کے کہ ٹک ٹاک پہ ٹائم لگائیں اور اس پہ واٹس ایپ پہ ٹائم لگائیں اور وہ دوسری چیزیں کریں. نہیں, آپ کنسٹرکٹیو چیز یہ کریں کہ آپ یہ سب سے اس طرح سے اس کو کنیکٹ کریں یوٹیوب پہ وہ کر کے, تو آپ باقاعدہ آپ اپنی جو آپ وہاں 100 روپے میں, جو $100 میں وہاں امریکہ میں چیز بنا رہے ہیں چھوٹا سا پرزہ, وہ آپ $10 میں بنا سکتے ہیں. تو آپ کے لیے تو مچ کمائی ہے وہاں, آپ کے لیے تو کوئی. تو میں جو پارٹس دیکھ رہا ہوں ان وہاں چھوٹی چیزوں کے, وہ ایسے پارٹس ہیں کہ اگر وہ کوالٹی کنٹرول ہو جائے اس کا, تو وہ سینڈ کاسٹنگ کر رہے ہیں, میٹل کو پگھال کے سیپریٹ کر کے پگھلا کے کاسٹنگ کر رہے ہیں برکس میں, برکس کو پگھال کے وہ ایسی چیزیں بنا رہے ہیں, اور مشیننگ کر رہے ہیں, اور وہ سب کر رہے ہیں کہ اگر بوئنگ کو پتہ چل جائے کہ یہ ملک یہ چیزیں بنا سکتا ہے, بوئنگ کو, ایئر بس کو یورپ میں, امریکہ میں بوئنگ کو, یا شنائڈر کو, یا آپ کے یہ اور بھی بڑے بڑے جو کیٹرپلر میں ہمارے سب سے بڑے کسٹمر کیٹرپلر بھی ہیں, ان کو اگر پتہ چلے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے پرزے, کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے پرزے ساری دنیا میں بنوا رہے ہیں جہاں ان کو وہ اچھی جگہ مل رہی ہے, کوالیفائڈ ISO 9000 یا جو بھی صحیح پریکٹسز, اور ان کو وقت پہ چیزیں دینے کا. تو جو بنیادی چیزیں جن سے کہ وہ گھبرا جاتے ہیں وہ چیزیں آپ ٹھیک کر دیں, گورنمنٹ اس میں ساتھ دے, اور یہ نہ کرے کہ وہ بیچارے بنا رہے ہیں مگر ان کے سامان بھیجنے میں, کیونکہ وہاں اگر آپ نے ایک وعدہ کیا کہ میں آپ کو پرسوں چیز پہنچاؤں گا, تو آپ وہ ہمارے دین میں جو چیزیں ہیں وہ ان کو فالو کر رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں. ہم وہی دین کی چیزوں کو یہاں لگے ہوئے ہیں اس میں کہ جی کوئی بات نہیں, ہم نے جھوٹ بول دیا کوئی بات نہیں, ہم نے کسی کے ساتھ ڈنڈی مار دی کوئی بات نہیں, ہم نے کسی میں ملاوٹ کر دی کوئی بات نہیں. تو یہ چیزیں ان کو تھوڑا سا کر کے, مگر تھوڑے ایک سٹیپ لینا پڑے گا. میں آپ کے سننے والوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ غلطیاں کرنے سے کبھی نہ گھبرائیں. آپ اگر غلطیاں نہیں کر رہے تو آپ آگے نہیں بڑھیں گے. غلطیوں کو میں ایک ڈیفرنٹ ایکسپلین کرتا ہوں. غلطی جو ہے وہ بہت زبردست چیز ہے. آپ کے جتنے بھی جو ینگ لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں نا, ان کے کام کی چیز ہے یہ کہ غلطی جو ہوتی ہے وہ میں اس کو کنورٹ کرتا ہوں اپرچونٹی ٹو ڈو بیٹر. غلطی جو ہے اپرچونٹی ٹو ڈو بیٹر. آپ وہ غلطی دہرائیں نا, اس سے سیکھیں, پھر دوسری غلطی کریں, اس سے سیکھیں, پھر تیسری غلطی کریں, پھر سیکھیں, آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. آپ بہتری, تو آپ کے جاب اپرچونٹیز بھی بڑھتی چلی جائیں گی, آپ کے ساتھ خود بخود موجے ہوتے چلے جائیں گے آپ کے ساتھ ساتھ. مگر یہی ہے کہ سب کچھ محنت تو آپ محنتی تو بہت ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ورکنگ سمارٹ بھی, اور وہ چیزیں بھی ساری کی ساری. تو یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں یہ ساری بنیادوں میں, کہ یہ میں کیوں کامیاب ہوا ہوں وہاں, اور پھر اس کے علاوہ پھر بھی اپنا یہاں ٹائم نکال کے میں ہر سال یا ہر دوسرے سال یا کر کے, اور پھر میری جو ابھی بھی آخری زندگی کی جو بھی مجھے موقع ملے گا میں انشاءاللہ کئی گنا زیادہ کروں گا یہاں آ کے. اور وہی جو کہنے کی بات یہ ہے کہ اچھا بیج ہونا چاہیے. میرا جو اپنا جو ایک طریقہ ہے وہ ہے کہ پہلے تو اچھا بیج چنو, پھر اچھی زمین کا, ایسی زمین چنو جو کہ صحیح ہے اس بیج کے لیے, موسم, جگہ, زمین, کھاد, پھر اس کو ڈالو اور اس پہ کھاد صحیح والی ڈالو, اور اس پہ مالی اچھا والا بچھاؤ. جو مالی ہونا چاہیے وہ اچھا ہونا چاہیے, اور وہ مالی اس کو بڑھنے دے. یہ نہیں کہ اس کی جو جڑیں نکلیں ان کو جڑوں کو کھا لے, نہیں, وہ اس کو لگنے دے اور اس کی کیئر کرے, اس کا کر کے اس کو پھلنے پھولنے دے. وہ اتنے پھل دے گا کہ بے انتہا لوگ اس کو کھا سکتے ہیں.